اور آئندہ گناہ نہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اس مہینے کی فیوز و برکات سے ہمیں زیادہ سے زیادہ حصہ عنایت فرمائے۔ اور آج کی افطار کا اہتمام جناب برادر نادر حسین صاحب کی طرف سے ہے، ان کی فیملی کی طرف سے۔ خداوند عالم ان کے سفر کو بخیر فرمائے، وہ موجود نہیں ہیں، وہ سفر پہ ہیں، اللہ ان کی فیملی کو اور انہیں صحت اور تندرستی عطا فرمائے، اور ان کے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے والدین اور خاص طور سے ان کے بڑے بھائی محترم اور مکرم جناب جعفر حسین صاحب، خداوند عالم ان کے درجات بلند فرمائے، اور ان کی اولاد امجاد جتنے بھی ہیں ان کو ان کے لیے ان کا فرما بردار بنائے، اور ان کے لیے صدقہ جاریہ کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کا یہ خرچ اخراجات قبول فرمائے، اور اس کا ثواب ان کے مرحومین کے نام اعمال میں درج فرمائے، اور پروردگار عالم ان کی تمام جو دل کی حاجتیں ہیں، مرادیں ہیں، ان سب کو پورا فرمائے، اور ان کی جتنی خواہشات ہیں ان کو پورا فرمائے۔ ایک مومن میاں منظور مریض ہیں، انتقال کر گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، جوار معصومین میں جگہ نصیب فرمائے، اور آپ سب اپنے اپنے مرحومین کے لیے بالعموم اور بالخصوص محترم نادر حسین صاحب کے مرحومین کے لیے، ان کے والدین اور ان کے بھائی مرحوم کے لیے سورہ مبارکہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللهم اجعلهم عندك في اعلى عليين واخلف على اهلهم في الغابرين وارحمهم برحمتك يا ارحم الراحمين۔ لیلۃ القدر کی سعادتوں سے مستفید ہونے کے لیے ایک باواز بلند صلوات مرحمت فرمائیے۔ اس رات میں جتنی دیر آپ عبادت کریں گے وہ یا گھنٹوں میں ہے، یا سیکنڈز میں ہے، یا منٹوں میں ہے۔ اب سنیے کہ ان کا حساب کیا ہے۔ قرآن مجید فرماتا ہے کہ جو ایک رات 1000 راتوں سے، 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر ہے۔ ایک مہینہ نہیں، 1000 مہینوں کی راتوں سے، جس کا کنکلوژن کیا گیا ہے کہ اگر ہم اس کا 1 گھنٹہ نکالیں، 1 گھنٹہ عبادت کریں تو 1 گھنٹہ 9 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ 1 گھنٹہ 9 سال کی، اور 1 گھنٹہ تو آپ کو ہو بھی گیا ابھی، اور 1 منٹ 55 دن 55 ڈیز کی عبادت سے افضل ہے۔ کتنا؟ 1 منٹ، اور 1 رات 83 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ اتنی عمر بھی نہیں ہوتی، اگر ہو بھی صحیح تو 1 ہی رات عبادت کریں تو پوری زندگی برابر۔ 1 سیکنڈ اس کا 22 گھنٹوں کی عبادت سے افضل ہے۔ 1 سیکنڈ یعنی قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے، کچھ باتیں عرض کرتے ہیں پھر گزشتہ سے پیوستہ ملائیں گے، اپنے وقت کو کوشش کریں گے کہ وقت کی تنابوں کو آصف ابن برقیہ کے راستے پر چلتے ہوئے ہم ذرا سمیٹیں اور اس سے زیادہ کام لیں۔ اور بسم اللہ الرحمن، یہ سورہ قدر جو ہے خاص طور سے یہ وہ سورہ ہے کہ جو امام زمان صاحب العصر والزمان جب اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے شکم مادر میں جو قرآن کی تلاوت کی ہے وہ سورہ قدر کی تلاوت۔ جب پوچھا گیا 11ویں آقا سے کہ سورہ قدر کی تلاوت کیوں ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ یہ سورہ قدر جو ہے اسی امام سے منسوب ہے۔ انا بے شک ہم نے انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا لیلۃ القدر میں۔ لیلۃ القدر، یہ بات یاد رکھیے کہ یہ اسپیشل ایک رات ہے لیلۃ القدر کی، کہ جو باقی ہم روز عاشور مناتے ہیں، روز عاشور، لیکن روز عاشور کا واقعہ ہم دہراتے ہیں، یاد مناتے ہیں۔ خود روز عاشور پلٹ کر نہیں آتا، وہ والا جو 61 ہجری کا تھا، وہ دوبارہ پلٹ کر وہ پلٹ کر نہیں آتا۔ اس کے باوجود اس دن کی رقت اتنی ہے کہ گلی روتی ہے، آسمان کی ہر مخلوق روتی ہے، زمین کا چرند پرند روتا ہے۔ اگر وہ کربلا دوبارہ آ جائے تو کیا ہوگا؟ لیکن لیلۃ القدر کی خاصیت یہ ہے کہ ہر سال لیلۃ القدر منائی نہیں جاتی،
بے ذات خود بے نفس نفیس لیلۃ القدر پلٹ کر آتی ہے، پلٹ کر آتی ہے۔ اسی لیے اس لیلۃ القدر کی فضیلت اتنی ہے کہ اس رات میں ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، یہ وما ادراک کا مطلب کیا ہے؟ یہ ایک ایسا تعجب کا سینٹنس عربی میں استعمال ہوتا ہے کہ جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جتنی بھی کوشش کریں آپ اس کی کنہ، اس کی گہرائی اور سمجھ تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ ایک اور جملہ بھی عرض کر دوں آپ کے ساتھ، جب ہم اس دو تختیوں کے درمیان موجود الفاظ کے قرآن کی کنہ تک نہیں پہنچ سکتے تو چھٹے امام نے فرمایا ہے کہ جدتنا فاطمہ ہی لیلۃ القدر، ہماری دادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا وہ لیلۃ القدر کی تفسیر ہے۔ جب ہم دو تختیوں کے درمیان الفاظ قرآن کو نہیں سمجھ سکتے تو ذات فاطمہ الزہرا کا بلند ترین صلوات وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح، ملائکہ اور روح نازل ہوتے ہیں۔ یہ روح وہ نہیں جو ہماری روح ہے، یہ ایک روح القدس فرشتے ہیں کہ جو حضرت جبرائیل سے بھی بلند پوسٹ پر ہیں۔ تنزل الملائکہ یعنی ملائکہ اترتے ہیں، اللہ نے روح القدس کا الگ تذکرہ کیا ہے، ملائکہ اترتے ہیں سارے اس میں شامل ہیں، لیکن اس کے بعد فرمایا تنزل الملائکۃ والروح، روح کا الگ سے تذکرہ کیا ہے، ان کی خاص حکم ہے۔ اسی روح القدس کے ساتھ اللہ انبیاء کی تائید فرماتا ہے اور زمانے کے امام کی تائید فرماتا ہے۔ ابھی آپ نے دعائے افتتاح میں پڑھا ہوگا، اے اللہ وَحُفَّهُ بِمَلَائِكَتِكَ الْمُقَرَّبِينَ، امام زمان کو اپنے مخصوص ملائکہ مقربین کے ساتھ ان کی حفاظت فرما، وَأَيِّدْهُ بِرُوحِ الْقُدْسِ، اور روح القدس کے ساتھ امام کی تائید فرما۔ روح القدس کی جس کے ساتھ تائید ہوتی ہے پھر دنیا میں وہ کسی سے مغلوب نہیں ہوتا، ہمیشہ غالب رہتا ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح، ملائکہ اور روح نازل ہوتے ہیں، اور فیہا اس رات میں، اور تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، ہر امر لے کر، امر کسے کہتے ہیں؟ کائنات کی ہر چیز کو امر کہا جاتا ہے، ہر چیز کو امر کہا، موت بھی امر ہے، حیات بھی امر ہے، جوانی بھی امر ہے، بڑھاپا بھی امر ہے، صحت بھی امر ہے، ہماری روزمرہ یہ کھانا پینا، یہ چیزیں، نعمتیں، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ سب کی سب کائنات کی جو شے ہے وہ امر میں آتی ہے۔ تو ہر امر کو لے کر، ہر جب آپ کہیں گے، اب آپ گننا شروع کر دیں۔ اب ایک عرض کرتا ہوں خلاصہ کہ مولا علی علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آیا اور مولا جا رہے تھے نماز کے لیے۔ کہاں جا رہے تھے؟ نماز کے لیے۔ اس نے کہا مولا بتائیں کہ اس دنیا میں نیکیاں کتنی ہیں اور برائیاں کتنی ہیں؟ وہ کاپی پینسل لے کے آ گیا کہ میں ابھی لکھتا ہوں۔ اس کی چالاکی یہ تھی کہ میں کہوں گا مولا کو وہ گنوانا شروع کر دیں گے، آلو، پیاز، ایپل، بادام، یہ سب نعمتیں ہیں، روٹی، گندم، یہ سب، اور پھر جب یہ لائن ختم ہوگی پھر میں پوچھوں گا کہ وہ برائیاں کون سی ہیں، پھر فرمائیں گے جھوٹ، غیبت، بہتان، پردازی، یہ سب کچھ، تو اس میں ٹائم گزر جائے گا۔ امام نے ابھی پہلی رکعت میں پیر رکھا تھا۔ آپ جب گھوڑ سواری جو کرتے ہیں پہلے ایک رکعت میں پیر رکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد دوسری رکعت میں، پہلی رکعت میں پیر رکھا تھا تو اس نے سوال کیا، دوسری رکعت پر پیر پہنچنے سے پہلے اسے جواب بھی مل گیا، جواب مل گیا کتنے جلدی۔ اور کیا فرمایا ہر وہ چیز کہ جو ہم اہل بیت سے مربوط ہے، ہماری فضیلت میں ہے، ہماری شان میں ہے، ہماری سیرت میں ہے، ہمارے عمل، کردار، گفتار سے جو چیز ظاہر ہوتی ہے وہ خیر ہے، اور جو اس کے علاوہ ہے وہ شر ہے۔ وہ کیا ہے؟ شر ہے۔ اب وہ تو آیا تھا گنتی گنانے کے لیے، مولا نے ایک فارمولہ بتا دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے
کہ قرآن اور اہل بیت کے ساتھ اگر رہیں گے تو جو جو قرآن اور اہل بیت کے ساتھ کرتے جائیں گے، ان کو فالو کرتے جائیں گے، وہ خیر ہے، اور جو اس سے ہٹ کر ہے وہ شر ہے۔ تو من کل امر، اللہ کے امر سے آتے ہیں، تنزل الملائکۃ والروح فیہا، کیا ہے؟ باذن ربہم من کل امر، اور سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ یہ رات سلامتی ہے یہاں تک کہ سورہ فجر، صبح اس کی صبح فجر طلوع ہو جائے۔ یعنی اس کا کیا مطلب ہے؟ سلامتی ہے۔ ہر امر امام زمان کے لیے لاتے ہیں تو امام زمان کے وجود کے لیے یہ آیت ثابت ہے کہ اگر زمانے کا امام نہیں ہے کہ جن پر ہر چیز نازل ہوتی ہے، تو پھر کون ہے کہ جس پر ملائکہ اور روح نازل ہوتی ہے؟ ماشاءاللہ، اللہ کی حجت کے علاوہ کسی میں یہ کوالٹی نہیں ہے کہ وہ ملائکہ اور روح القدس کے امر کو قبول کر سکے۔ شرط یہ ہے کہ امر کو وہی قبول کرتا ہے جو اولی الامر ہو، صاحب امر ہو۔ اور قرآن نے فرمایا کہ اللہ کی اطاعت ہے، رسول کی اطاعت ہے، اور اولی الامر کی اطاعت ہے۔ اور یہاں ایک جملہ قرآن مجید پر عرض کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ قرآن مجید نے کئی مقامات پر، چونکہ اس رات قرآن مجید نازل ہوا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہاں لفظ آئے انزلنا۔ ایک اور مقام پر بھی فرمایا نزلنا القرآن، ہم نے قرآن کو، کیا فرق ہے انزلنا میں اور نزلنا؟ انزلنا میں، اچھا شب قدر میں پورا قرآن نازل ہوا یا نازل ہونا شروع ہوا؟ پورا نازل ہوا، تو پھر وہ 23 سال کیا ہیں؟ اور اگر بالکل تھوڑا تھوڑا ہوتا تو یہاں اس رات میں انزلنا اور نزلنا دونوں کے معنی پوشیدہ ہے۔ انزلنا کا معنی ہوتا ہے ایک ہی دفعہ سارے کا سارا اتار دینا، اور نزلنا کا معنی ہوتا ہے ٹکڑے ٹکڑے میں اتارنا۔ ہاں جی، تو انزلنا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس رات میں سارے کا سارا قرآن قلب پیغمبر پر ایک ہی مرتبہ اتار دیا، اسے کہتے ہیں انزلنا۔ اور نزلنا کا مطلب یہ ہے پاک پیغمبر تو جانتے تھے کون سی آیت کس کے لیے ہے، کون سی آیت نے کہاں اترنا ہے، تو نزلنا کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کی شب قدر میں شروع ہوا اور 23 سال میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے نازل ہوا، ٹکڑے ٹکڑے کر کے نازل ہوا۔ فرق یہ ہے کہ حضور سرور کائنات اور باقی انبیاء میں جو صاحبان شریعت تھے انہیں کتاب لینے جانا پڑتا، اور اللہ نے فرمایا اے میرے حبیب آپ جہاں جہاں جائیں گے وہاں وہاں موقع محل سے جبرائیل آیت کو لے کر آ جائیں گے۔ آواز بلند صلوات۔ آئیے کل کی گفتگو سے کنیکٹ کر کے امیر المومنین کی وصیت پر اپنی گفتگو کو آج کلوز کریں گے کہ امیر المومنین کے بارے میں پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ انا نفسہ هو نفس منی، کہ میرا نفس علی کا نفس ہے اور علی کا نفس میرا نفس۔ یہ بات یاد رکھیے کہ اپنے نفس کو، اپنے باطن کو، اپنے اندر کو ہم جتنی تربیت کریں گے اتنا یہ کمال پائے گا، جتنا کمال پائے گا اتنا ہم تقرب الی اللہ کی منزل پر جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں گے۔ اور جیسے جیسے یہ نفس پاکیزہ ہوتا جاتا ہے، ایسے ایسے کائنات کی چیزیں اس کے حکم کے تابع ہوتی جاتی۔ آغا بہجت تھے، وہ کوئی نبی نہیں ہے، کوئی امام نہیں ہے، کوئی معصوم بھی نہیں ہے، صرف صاحب علم ہے اور صاحب عرفان ہے، اور ان کی نظریں ہمیشہ جھکی رہتی تھیں، اور وہ لوگوں کو آنکھ اٹھا کر آنکھ بھر کر دیکھتے نہیں تھے۔ اس لیے کسی نے ان سے پوچھا کیوں نہیں دیکھتے، تو فرمایا کہ یہ میری آنکھوں کا ایک حجاب رہے تو اچھا ہے، وگرنہ مجھے تمام چیزیں بغیر حجاب کے نظر آتی۔ کہ لوگوں کی نفس کی اصلی حیثیت ہمیں نظر آتی ہے، جب اصلی حیثیت نظر آئے تو پھر آدمی کی جو برخورد ہے وہ چینج ہو جاتی ہے، یعنی آدمی کے جو بولنے کا سلیقہ ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے جب کسی کی اصلی حیثیت ہمیں پتہ چلتی ہے۔ اسی لیے فرمایا میں آنکھوں کو پردہ بنا کے رکھتا ہوں، خدا ساتر العیوب ہے، انبیاء رسول نے لوگوں کے پردے رکھے ہیں، اور ہم کون ہوتے ہیں کسی کو سامنے کرنے والے؟ اگر میں نے علم عرفان رکھا ہے، میرا مقام بلند ہے، تو یہ میرا اور میرے خدا کے درمیان رابطہ ہے، نہ مجھے کسی کو بتانے کی ضرورت ہے،
نہ مجھے کسی سے کہنے کی ضرورت ہے کہ میرے پاس یہ علم ہے. تو نفس کے مدارج ہم عرض کر رہے تھے. اور یہ بات یاد رکھیے کہ انسان ملائکہ سے افضل تب ہو سکتا ہے کہ جب وہ ایک جو علم اقتباسی ہے، وہ صفات کے جو حاصل کی جاتی ہیں، اگر وہ حاصل کر لے تو ملائکہ سے افضل ہے. اگر وہ حاصل نہ کر پائے تو پھر نہ صرف یہ کہ ملائکہ سے افضل نہیں ہے، ان کے برابر نہیں ہے، پھر حیوانوں سے بھی بدتر ہے. قرآن فرماتا ہے بل ہم ازل، بلکہ ان چوپایوں سے بھی بدتر ہے. ایک بہت بڑے عالم دین تھے، تو وہ کسی جگہ جا رہے تھے عراق میں، تو اپنے سواری گدھے پر جا رہے تھے. تو کسی جگہ گئے تو وہاں آگے دلدل تھی، جیسے بہت عرصہ پانی ایک جگہ جمع رہے تو وہ جگہ بڑی نرم ہو جاتی ہے. تو وہ اس جگہ آپ جب جا رہے تھے تو گدھے پر سوار تھے، تو اس دلدل میں گدھے کا پیر پھنس گیا، پیر ٹوٹ گئے. اور علاقے والوں کو بلایا، گدھے کو باہر نکالا، اس کو پلستر ولستر لگایا جو اس کو لگانا تھا. وہ 2-3 مہینے کے بعد جب ٹھیک ہوا، پھر سواری پر بیٹھ کر وہ آگے جانے لگے. اور بعد میں جو میں نے کتاب پڑھی اس میں لکھا ہے کہ وہ وہاں سے واپس ہو گئے گھوڑے کو سیٹ کرنے کے لیے، گدھے کو. اور جب 1 سال سیٹ ہو گیا تو نیکسٹ ایئر پھر وہ وہاں چلے اور اس جگہ پر پہنچے. اب تو جگہ خشک ہو گئی تھی، کوئی پانی نہیں تھا، کوئی دلدل نہیں تھی. لیکن وہ جیسے ہی وہاں اس مقام پر پہنچے تو گدھا رک گیا. بڑا مارا پیٹا، چل آگے نہیں چلا. انہوں نے کہا یار میں کیوں بھیجا اس کو مار رہا ہوں، سوچو تو صحیح. انہوں نے کہا کہ بس یہی پلیس تھا کہ لاسٹ ایئر اس جگہ گدھے کا پیر ٹوٹا تھا. اور گدھے کو 1 سال پرانی بات یاد ہے، اگرچہ اب پانی نہیں ہے، اگرچہ پانی ہم لوگ پھر کہتے ہیں نہیں جی ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، باقی تو حیوان. اور گدھا تو ایسا ہے کہ جو ہمارے ہندو پاک میں گدھے کو تو گدھے کا نام ہی گالیے. کوئی آدمی اگر صحیح بیہیو نہ کر رہا ہو تو اسے اس کا نام لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس 1 سال پرانی بات یاد ہے، آگے نہیں بڑھا. وہ عالم دین سمجھ گئے بس اس سے مجھے لیسن مل گیا، لیسن مل گیا. کہا کیا لیسن مل گیا؟ کہ اس گدھے کو حیوان ہو کر میں سمجھتا تھا کہ میں علم کا بوجھ لادے ہوئے ہوں، اور 1 سال پرانی بات اس کو یاد ہے، یہاں سے آگے نہیں گیا. اگر میں جاؤں گا تو میرا پیر ٹوٹ جائے گا، حالانکہ دلدل نہیں ہے. کہا گدھا انسان سے افضل کیوں ہے اس مقام پر کہ اسے 1 سال پرانی بات یاد ہے، پیر ٹوٹا ہے، دوبارہ آگے نہیں بڑھنا. کہا ہم وہ ہیں کہ شیطان صبح شام گناہ کروا کے کبھی ہمارا ہاتھ توڑتا ہے، کبھی پیر توڑتا ہے، ابھی سورج ڈھلتا نہیں ہے کہ ہم دوبارہ وہی کام کرنے لگ جاتے ہیں. کہا پھر ہم افضل ہیں یا کون افضل؟ لہذا اگر انسان اشرف المخلوقات ہے تو اس کے ساتھ اگر وہ اقتباس حاصل نہ کر سکے وہ صفات، تو پھر یہ حیوان سے بھی بدتر ہے. آپ دیکھ لیجئے، اسی لیے لوگوں میں کنفیوژن ہے. کیوں لوگ، ایک غور سے اس جملے کو سنیے گا، میں جلدی سے گزروں، کہ لوگ کیوں کنفیوژن، وہ کہتے ہیں انبیاء اور رسول ہمارے جیسے 30 دن روزہ رکھ کے ہم اللہ کے قریب ہوتے ہیں، ایسے نبی بھی 30 دن روزہ رکھ کے اللہ کے قریب ہوتے ہیں. جیسے ہم نماز پڑھ کے اللہ کے قریب، وہ بھی ایسے نماز پڑھتے ہیں 5 ٹائم کی. فرق ہے ہماری 5 ٹائم کی نماز اور ان کی 5 ٹائم کی نماز. بے شک ہمارے 30 روزے اور ان کے 30 روزوں میں بڑا فرق ہے. ان کے 30 روزوں کے بعد سفر ان کا پہنچتا ہے سدرۃ المنتہا تک، اور 30 روزوں کے بعد جب 15 کے بعد جاتے ہیں ان کی دعا ہوتی ہے یا اللہ یہ روزے بڑھا دے. اور آخری عشرہ شروع ہو جائے تو ہماری مرضی کیا ہوتی ہے؟ یا اللہ یہ روزے گھٹا دے. تو بڑھانے والا اور گھٹانے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتے. لہذا ہمارے ہاں ہم پابندی کی عبادت کرتے ہیں، شوق کی نہیں کرتے. جس میں شوق ہوتا ہے انسان اس میں اور تقاضا کرتا ہے. لہذا لوگ کہتے ہیں نہیں انبیاء اور ہم ایک، یہاں کہتے کیوں یہاں سوچ پیدا ہوئی ہے کہ وہ اور ہم ایک جیسے. یہ میں نفس کی بات عرض کر رہا ہوں کہ اس لیے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہمارے بدن پر صحت، بیماری، ضعف، کمزوری، یہ تمام چیزیں آتی ہیں، موت، حیات، ایسے ہی انبیاء کے بدن پر بھی آتی ہیں. انبیاء بھی زندہ ہوتے ہیں، شہید ہوتے ہیں، صحت مند ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں. کہا جیسے ہمارا بدن ہوتا ہے ایسا ہی ان کا ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اور ہم سیم ہیں، حالانکہ یہ سیم ہونا. اچھا اس کی ایک اور مثال، اس طرح تو پھر بہت سارے حیوانوں کی صفات ایسی ہیں کہ جو ہم میں ہیں
मसलन यही गधा, आप इसकी मिसाल ले लें, ये भी बीमार होता है, ये भी सही होता है, ये भी मरता है, ये भी जीता है, इसके ऊपर भी माल डालते हैं, लादते हैं, खाली भी करते हैं। तो फिर हम क्या कह सकते हैं कि इंसान गधा है? कह सकते हैं? सारे कहेंगे भाई काम बराबर है, लेकिन जो चीज इसको गधे से इंसान को जुदा कर रही है वो चीज हमें पता नहीं है, लेकिन वो इससे है जरूर कि जिससे ये उससे मुमताज हो रहा है, और वो अक्ल इंसानी है। इसी वजह से लोगों के, चीजों के, जिस्मों का मिल जाना उनके एक जैसा होने की दलील नहीं है यहां कीमती। तो फिर क्या दलील है? दलील है उनके नफ्सों का एक होना। अगर नफ्स एक है तो चीजें एक हैं। अब जैसे नफ्स से गधा और नफ्स से इंसान अगर दोनों एक जैसे हैं तो फिर तो दोनों एक हैं। अवारिजात जो इंसान की बॉडी पर चेंजिंग आती है वो इंसान की और हैवान की बराबर है, लेकिन नफ्स में फर्क है। हैवान का नफ्स नफ्स से नातिका नहीं है, इंसान का नफ्स नातिका है, जो बोलता है, सोचता है, समझता है। लिहाजा नफ्स की वजह, हाँ, अगर जिसका नफ्स एक दूसरे के साथ बराबर है वो मुमासिलत रखते हैं। अब यहां देख लीजिए कितनी शख्सियात हैं कि जिनका बदन नबी के बदन जैसा था, यानी जिनके बदन के अवारिजात, बदन की जो चेंजिंग आती है वो नबी पाक के बदन की तरह था। तो बदन की चेंजिंग और इनकी चीजों का एक जैसा सिमिलर हो जाना दलालत नहीं करता कि वो नबी जैसे। नफ्स का एक होना दलालत करता है। ये देखिए कि किसका नफ्स नबी के नफ्स के बराबर है। बड़ी गहरी बात है ये कि नफ्स किसका। तो नबी ने खुद फरमाया कि अली नफ्सी व अना नफ्सु, मेरा नफ्स सिर्फ अली है और अली का नफ्स मैं हूं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो जो तकामुल, जो जो कमालात मेरे नफ्स में है वही कमालात नफ्स अली में, कमालात नफ्स अली में। इसे कहते हैं ना। अच्छा, नफ्स एक जैसे हो, ये पता कैसे चले कि फलान नफ्स साहिब कमाल है? तो नफ्स का पता चलता है उसके कमालात से। उसके अंदर कमालात कौन कौन से पाए जाते हैं। जैसे अमीरुल मोमिनीन अपना इंट्रोडक्शन कराते हैं कि मैं जब छोटा था, नबी पाक ने मुझे पाला, अपने पहलू में सुलाते थे, अपने साथ मस करते थे, खुराक को मुंह में डालकर मुझे खिलाते थे बगैर चबाए, यानी ऐसे ही मुंतकिल करते थे। तो इसका मतलब है नबी मुकर्रम के नफ्स और अली के नफ्स के कमालात एक ही है। यहाँ एक और सवाल है, फिर कभी अर्ज करेंगे, आज वक्त नहीं है, जल्दी से मैं इस तरफ आऊं कि क़यामत, कुरान कहता है कि क़यामत वाले दिन ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैआ, कोई आदमी किसी दूसरे की परवाह नहीं करेगा, यहां तक कि मियाँ बीवी को नहीं पहचानेंगे, बीवी मियाँ को नहीं, बहन भाई को नहीं, भाई बहन को नहीं, बाप बेटे को नहीं, बेटा बाप को नहीं। तो जो भाई हैं वो भाइयों का रिश्ता भी टूट जाएगा, चाचा भतीजा का भी टूट जाएगा, बाकी टूट जाएंगे। लेकिन फरमाया अली ओ मुस्तफा का रिश्ता जो दुनिया में है सेम वैसा ही मेरे दुनिया में भी भाई हैं, आखिरत में। वजह क्या है? ये कालिब दो है, नफ्स एक है। कालिब किसे कहते हैं? वजूद। वजूद दो हैं लेकिन नफ्स और नूर एक है। अब यहां मैंने अर्ज किया आपकी खिदमत में, अब सुनिए, कोई आदमी कहे कि नहीं हैवान भी सुनते हैं। अच्छा चलो हैवानों को तो दूर रखें, इस बात पर आ रहे जो कहते हैं हम नबी जैसे, नबी का बदन भी हमारे बदन जैसा, नबी भी सुनते हैं, हम भी सुनते हैं, नबी भी देखते हैं। अब मैं 3 मिसालें कुरान से ऐसी देता हूं, जरा कोई माई कलाल अंबिया और आइम्मा के अलावा ऐसा करके देखो। अच्छा, आप और हमने कभी बुलबुल की आवाज से समझा है कि वो क्या क्या रहा है? हम कहते हैं ना बुलबुल चक्का, या आवाज इंडिया के इलाके में बुलबुल चक्की, ना मुज़क्कर ना मुअन्नस। तो क्या हम समझते हैं उसको? ये कौवे की जबान समझते हैं? कभी नहीं समझते। लेकिन अल्लाह के नबी सुलेमान चींटी के साथ गुफ्तगू करते हैं और उसकी बात को सुनते हैं। हमने कभी चींटी की, चलो बात करना सुनना तो दूर की बात, उसकी आवाज भी सुनी है।
اچھا اس کا مطلب یہ ہے ان کے پاس بھی کان ہے ہمارے پاس بھی کان ہے, آپ کیا نہیں میں ہم اور وہ برابر ہیں. کان نہیں دیکھے کسی نے آئی تھی. ہاں جی, اس کا مطلب یہ ہے آپ ظاہراً کہتے ہیں ان کے بھی وہی کان ہے وہ بھی سنتے ہیں, لیکن اللہ نے جو بصیرت انبیاء اور ائمہ کے نفس کو عطا کی ہے وہ آپ کے اور ہمارے نفس کو عطا بے کی. شک جیو جیو ماشاءاللہ. یہ تھی قوتیں. اب دوسری آ جائیے شامہ, ہم اور آپ سونگتے ہیں. جی ہاں میں جلدی جلدی مثال دے رہا ہوں. اچھا 1 کلومیٹر کے فاصلے پر ہم سونگ سکتے ہیں؟ نہیں سونگ سکتے, بلکہ یہاں ہم 1 میٹر سے نہیں سونگ سکتے. لیکن اللہ کے نبی یعقوب بیٹے یوسف کی کمی کئی کلومیٹر دور تھی. قرآن کہتا ہے وہ فرماتے ہیں انی لاجد ریح یوسف, میں یوسف کی خوشبو کو محسوس کر رہا ہوں. جیو ماشاءاللہ. مطلب کیا, میں ایک ایک بات کر کے جلدی گزر رہا ہوں تاکہ میرے سننے والوں کو پتا چلے کہ ان کے پاس بھی سونگنے کی قوت ہے, ناک ان کے پاس بھی وہی ہمارے پاس, لیکن جو نفس سے انبیاء کو اللہ نے جو صفت عطا کی ہے وہ ہم میں نہیں ہے. تیسری دیکھیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو فرمایا کہ کذالک نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض, ہم نے حضرت ابراہیم کو ملکوت السماوات کی سیر کرائی. حالانکہ ملکوت السماوات کی سیر کرنے کے لیے بڑا تیز ترین راکٹ چاہیے, بغیر راکٹ کے سیر کرائی. نبی پاک فرماتے ہیں حضرت ابراہیم کو تو اللہ اوپر لے گیا, لیکن مجھے سیر کرانے کے لیے زمین و آسمان کو سمیٹ دیا. جیسے دیکھیں کہ کوئی چھوٹی سی بال ہے, اگر آپ اس کو بڑا کرتے جائیں گے, جتنا بڑا کریں گے آپ اس کی صرف 1 سائڈ کو دیکھ سکتے ہیں, جتنا چھوٹا کرتے جائیں گے آپ ہر طرف سے اسے دیکھ سکتے ہیں, ہر طرف سے دیکھ سکتے ہیں. اب آ جائیے, میں اس بات پر آ گیا کہ نفس کی جلدی کس میں عرض کروں اور پھر اس نتیجے پر پہنچوں کہ جہاں پہنچنا ہے. امیر المومنین نے فرمایا جو کل بیان کر چکے ہیں وہ 2 ختم ہو گئی. تیسری ایک قسم ہے اور اس کو کہا جاتا ہے ناطقہ قدسیہ. اس کی صفات کیا ہیں؟ اب سنیے, یہ وہ نفس ہے کہ جس میں آپ یوں سمجھ لیجیے باقی پہلے 2 کا تعلق انسان کے بدن کے ساتھ تھا, اس کا تعلق انسان کی روح کے ساتھ. اس میں کیا کیا آتا ہے؟ امام نے فرمایا یہ جو ناطقہ حسیہ ناطقہ ہے, اس نفس کے اندر 5 قوتیں ہیں. پہلی قوت کا نام ہے فکر. پہلی قوت کا نام کیا ہے؟ فکر. دوسری ہے علم, تیسری ہے حلم, چوتھی ہے ذکر, اور 5ویں ہے نواحت یعنی نام کا بزرگ ہو جانا. اب اندازہ لگائیے, اب قرآن نے جو فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ تلاوت قرآن سے دلوں کو سکون ملتا ہے, یہ کس نفس کو سکون ملتا ہے؟ رٹا لگانے والے کو سکون ملتا ہے؟ اب اندازہ لگائیے, یہ نفس اور سکون کی کون سی منزل ہے کہ شب عاشور ہو, دنیا جنگ کرنے کے لیے آمادہ ہو, اور کوئی شخصیت ایسی ہے کہ جو اس نفس کی حامل ہے, وہ کہے میں تمہیں 1 رات کی مہلت اس لیے دیتا ہوں کہ مجھے تلاوت قرآن سے بڑی محبت ہے. تلاوت قرآن سے بڑی محبت ہے, یہ وہ نفس ہے. پھر ذکر ہے, پھر علم ہے, پھر حلم ہے, پھر نفس کا بڑا ہونا ہے. جلدی جلدی میں عرض کر رہا ہوں. اور پھر اس کی 2 خاصیتیں ہیں آپ نے فرمایا, جو علامتیں ہیں. پہلی ہے اخلاق کا حسنہ ہونا, اخلاق کریمہ ہونا, اور دوسری صفت ہے حکمت, انسان حکیم ہوتا ہے. حکیم سے مراد وہ ڈاکٹر نہیں, حکمت. ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ عقل اور ہے اور حکمت کیا ہے کہ یہ ڈیسائیڈ کرنا کہ کس کام کو کس وقت کرنا ہے تاکہ وہ سوٹیبل ہو. وہ کہتے تھے کہ آپ کے کمان میں ایک ہی تیر ہو, اور شکار بھی آپ کے سامنے ہو, آپ ایسے اس کا نشانہ لگائیں کہ ایک تیر بھی ضائع نہ ہو اور آپ کو شکار بھی مل جائے. یہ کمال ہے. عقل اور حکمت میں بڑا فرق ہے. ہمارے استاد فرماتے ہیں کہ اگر آدمی کے پاس 1 گرام کیا ہوتا ہے؟ 1 گرام حکمت ہو, اس 1 گرام حکمت کو یوز کرنے کے لیے 40 من عقل چاہیے. 1 گرام حکمت کو یوز کرنے کے لیے ہم اجرت پسند ہوتے ہیں,
40 मन, एक मन होता है 40 kg का, 40 मल्टीप्लाई बाई 40, ये किसका रोजा जल्दी छूट गया। अब आखिरी किस्म सुनिए, इस किस्म को अमीर अल मोमिनीन फरमाते हैं, इसका नाम है कलिमतुल्लाह। क्या नाम है? या कलिमा इलाहिया आप फरमाते हैं। और फरमाया अब सुनिएगा कि इसकी कितनी कुव्वतें हैं। पहली कुव्वत यह है कि इस मकाम पर पहुंच जाती है ये नफ्स की किस्म कि अपने फनाह के अंदर बका को तलाश करती है, कि दुनिया उसे फना कर रही होती है और उसकी फना में ही उसकी बका है, फना के अंदर ही बका है। इमाम हुसैन ने क्या फरमाया था कि है हाथ में न जिल, और फिर फरमाया कि ये जो जिल्लत की जिंदगी है इससे इज्जत की मौत बेहतर है। क्या मतलब कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपनी मौत के अंदर भी इज्जत को तलाश कर रहे हैं, मौत के अंदर भी। करबला वालों का दुश्मन यजीद ने चाहा कि इनके नाम को मिटा दिया जाए, और वो फना कैसे करेगा? बदन को मारकर। और इनका नफ्स किस मकाम पर पहुंचा था, तब जाकर खिताब होता है या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना। ये खिताब कब होता है? तब होता है कि जब अमीरुल मोमिनीन के बकौल ये नफ्स अपने उस औज पर है कि जिसे दुनिया फना करना चाहे और अल्लाह ने उसमें बका रखा है। अब देख लीजिए, जो फना करना चाहता था वो खुद फानी हो गए, और जिसे फना करना चाहता था सिर्फ आज तक नहीं, जमीन पर भी हुसैन का नाम है और आसमान पर भी। ये नफ्स की कौन सी किस्म है कि जिसकी फना के अंदर उसकी बका है, और दूसरी कि जिसकी सख्ती के अंदर उसको अल्लाह नेमत देता है, कि मुसीबतों के अंदर वो नेमतें तलाश करता है। हम आसानियों में नेमतें तलाश करते हैं। एक एक कदम करबला की तरफ जब बढ़ रहा था तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? हजरत अली अकबर ने कहा, बाबा क्या हम हक पर नहीं? कहा हाँ। कहा एक एक कदम हम आगे जा रहे हैं तो मैंने सुना कि किसी की आवाज आ रही है, ये एक एक कदम आगे करबला की तरफ नहीं जा रही है, एक एक कदम आगे मौत की तरफ बढ़ रही है, लेकिन कदमों में कोई लर्जिश नहीं आई। और तीसरी फरमाते हैं कि जो जिल्लत में इज्जत को तलाश करते हैं, उनकी जिल्लत में ही दुनिया उन्हें जलील करना चाहती है और अल्लाह इन्हें साहिबे इज्जत बनाना चाहता है। और अगला जुमला, इनकी चौथी पावर क्या है कि जो गिना के अंदर फक्र को तलाश करते हैं। अमीरुल मोमिनीन क्या फरमाते हैं? अफ्तकिरु इलल्लाह। अली के पास क्या कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी क्या फरमाते हैं? अना फकीरुन इलल्लाह। अल्लाह के दर का सवाली फकीर हूं। क्या मतलब? फक्र का मतलब पैसे का न होना नहीं है, फक्र का मतलब यह है किसी की एहतियाज। कहा अली अपने हर अगले सांस में अल्लाह का मोहताज है, अगले सांस में अल्लाह ताला का मोहताज है। और फरमाया आखिरी यह है कि मुसीबत पे सब्र करना। तो अमीरुल मोमिनीन ने इन तमाम अनफास और नफूस से ज़किया का मुशाहिदा करके बता दिया। अब जल्दी से मैं यहाँ एक गुफ्तगू है, आज टाइम ज्यादा है, कम है, नहीं उस तक पहुंच पाऊंगा। ये 4 नफूस थे, आज इन्हीं पर स्टॉप करते हैं। अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया जो कमाल का नफ्स है वो पैसे को तलाश करता है, लेकिन पैसे के अंदर उसका फक्र नमूदार होता है। यानी उसको अब आप देख लीजिए, मरहूम की थी, उसके पास कम पैसा, लेकिन कैसे रहते थे? आमतौर पर दुनिया में कितने ऐसे उमरा हैं कि जो जब चलते हैं गली पर तो फकीरों की तरह। क्या उन्हें नहीं अच्छा लगता अच्छा कपड़ा पहनना? वो इतना सैराब हो चुका है पैसे से, अब इसको वो हदफ नहीं समझता, बल्कि इसके जरिए अब अल्लाह तक पहुंचने की कोशिश। इसके जरिए एक आदमी ने रूम ने 40 ऊंट भेजे थे माल के इमाम अली अलैहिस्सलाम के पास, और फिर कुछ सवाल भी भेजे थे। अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया ये सवाल तो मेरे बेटे से पूछ ले जो मेरी गोद में इमाम हसन मुज्तबा। उसने कहा मैं इस बेटे से पूछूं? इमाम हसन मुज्तबा ने बड़े जलाल में कहा तू सवाल पूछेगा या मैं तेरे जवाब बताऊं? सवाल पूछेगा या मैं तेरे जवाब बताऊं? इस पर हमें फख्र क्यों होता है? ये वो नफ्स नहीं है कि जो सवालों का मोहताज है।
یہ نفس اس منزل پر ہے. دیکھیں یہاں تو دنیا ٹیلی پیتھی کرتی ہے اور پتہ نہیں اس سے دوسرے کے دماغ کے سارے خیالات کو پڑھ لیتے ہیں. یہ نہ نبی ہے نہ امام ہے. کرتے کیا ہیں؟ ایک موم بتی جلا کر اس میں دیکھتے ہیں, ریاضت کرتے ہیں, ممارست کرتے ہیں. پرانا طریقہ ہے. وہ تو انبیاء ہیں, اللہ نے اپنا علم عطا کیا ہے ان کو. لہذا اور پھر جب فرمایا اے میرا بیٹا حسن یہ ساری کی ساری زکات فقراء میں جو پیسہ دیا ہے اس نے فقراء میں تقسیم کر دو. اس نے کہا یہ ہم نے اس لیے دیا ہے کہ جتنا زندگی آپ کی باقی ہے آپ محنت نہ کریں, کمائیں نہیں, آپ کے لیے دیا, آپ نے فقراء میں تقسیم کر دیا. وہاں امیر المومنین نے جملہ فرمایا تو کیا سمجھتا ہے کہ علی جو کماتا ہے اس لیے کہ وہ اس کا محتاج ہے؟ وہ علی کے جو کمبر غلام کو یا مقداد غلام کو اسے کہیں جب وہ شکایت لے کر آئے کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے, فرماتے ہیں ڈھونڈ مٹی کا کوئی ڈیلا, ڈھونڈ کوئی مٹی کا ڈیلا, اور کہا اس کے اوپر لفظ علی پڑھ کے پھونک. جیسے ہم کہتے ہیں نا کوئی سیدھی نہ آپ یا علی کہہ کر بھی پھونکیں یہ دم ہے, وہ سونا بن گئی. اگر ہم مٹی پر 1000 دفعہ یا علی پڑھ کے پھونکیں, اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نام علی میں تاثیر نہیں ہے. ہاں ہمارے نفس کی بات ہے. ہم تو مقداد کے نفس تک نہیں پہنچ پائے جو 8ویں درجے کا ہے, تو سلمان تک کدھر جائیں گے؟ جب سلمان تک نہیں جا سکتے تو علی تک کیسے جائیں گے؟ دیکھیں یہ نفس کی تربیت پاکیزگی بتاتی ہے کہ انسان بہت ساری چیزوں کو درگزر کرتا ہے. اب جلدی سے 6-7 منٹ میں امیر المومنین کی وصیت سنیں. سر میں ضرب لگنے کے بعد بھی وصیت کر رہے ہیں, اور وصیت آپ اور ہمارے لیے. جو لوگ کہتے ہیں مولا علی نے ہمارے لیے کوئی خطاب نہیں کیا, اب یہ سنیں, آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں مکتوب نمبر 47. میں جلدی دہرا رہا ہوں. امام نے فرمایا اپنے بیٹوں کو مخاطب, یہ پہلا حصہ بیٹوں کا ہے, اسی بتقوی اللہ, اے میرے بچوں حسن و حسین آپ کو میں اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں. مجھے بتائیے کہ جو امام المتقین کے بیٹے ہوں, جب کل ایمان اپنے معصوم بیٹے جوانان جنت کے سرداروں کو کہہ رہا ہے میں آپ کو وصیت کرتا ہوں تقوی کے تقوی الہی کی, تو ہمیں تقوی کی ضرورت نہیں ہے. یہ ماہ رمضان کس لیے ہے؟ اس کا نتیجہ تقوی الہی ہے. اور تقوی الہی یہ ہے کہ 30 دن ختم ہونے کے بعد ہم گناہ کے قریب نہ جائیں اور واجب کو چھوڑے نہیں. لہذا یہ تو کم از کم ہونا چاہیے. اور امیر المومنین نے جب ضرب لگی تو ایک جملہ ارشاد فرمایا صبح صادق کو خطاب کر کے, منذ ولدت لم ازل ارا طالعا وما رأیتنی قط راکدا, اے صبح صادق جب سے علی پیدا ہوا ہے علی تجھے طلوع ہوتے دیکھ رہا ہے, لیکن تو نے کبھی طلوع کے وقت علی کو سویا ہوا. اب وہ افراد کہ جو فجر کا پورا ٹائم گزر جائے اور سوئے رہیں, پھر کہیں کہ میں علی کا شیعہ ہوں. چلو ہم اول وقت میں نہیں تو آخر وقت میں تو پڑھ لیں, کم از کم واجب تو ادا ہوا ہمارا. علی نے یہ نہیں کہا جب سے میں نے ہوش سنبھالا, جب سے میں نے ہوش سنبھالا نہیں کہا میں تجھے ابھرتے تھے, یہ نہیں کہا جب سے میں بالغ ہوا, یہ نہیں کہا جب سے میں نے شادی کی, یہ نہیں کہا جب سے میں پینشن ہو گیا. اکثر لوگ پینشن کے بعد اسلام لاتے ہیں کہ اب جناب آگے جانا ہے تو چلو اچھے کام کریں. کئی لوگ ہیں وہ اسپین میں جا کے اپارٹمنٹ لیتے ہیں, کئی لوگ جو ہیں وہ اسلام, ہم اب داڑھی بھی رکھ لیا, ہم ٹھیک ہو گئے, پھر ہم نماز روزہ کرنا ہے, تسبیح لے کے وہ گزشتہ جتنا ریکارڈ تھا نا اس کو فٹافٹ کہتے ہیں. اور اس میں ایک نیا فارمولہ ہے, لوگ کہتے ہیں اہل سنت برادر قضائے عمری, کہ 2 رکعت نماز پڑھ لو ساری زندگی کی قضائے معاف. بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ قضا نمازیں جو چھوڑی ہیں وہ واجب ہے اور 2 رکعت مستحب ہے. مستحب نماز آپشنل ہوتی ہے. آپشنل چیز کے ساتھ گزشتہ سارا ریکارڈ صاف کرنا چاہتے ہیں. یہ تو ایک ہی GID کر سکتی ہے جو کہیں بنتی, اور کوئی صاف نہیں کر سکتی. تو فرمایا امیر المومنین کیا کہتے ہیں, جب سے میں پیدا ہوا. اب شیعہ علی تو یہ نہیں کہہ سکتا, چلو ہم یہ نہیں کہہ سکتے, کم از کم یہ تو کہہ سکتے نا مولا جب سے میں بالغ ہوا تب سے میں سورج اور صبح کو ابھرتے دیکھ رہا ہوں. اور ہمارے ہاں تو روٹین یہ ہے کہ ہم رات کو جاگتے ہیں اور دن کو سوتے ہیں, جبکہ یہ بات درست نہیں ہے. امیر المومنین نے فرمایا میں ان تبغیا الدنیا ان بقتکما, کہا دنیا کے پیچھے نہ جانا,
اگر دنیا آپ کو لالچ بھی دے تمہاری طرف آئے بھی صحیح اس کی طرف نہیں جانا. کہا رزق مخصوص ہے. الرزق و رزقان, رزق دو ہیں, ایک ہے جو تمہارے پیچھے بھاگتا اور ایک وہ ہے کہ جس کے پیچھے تم بھاگتے. کہا جو تمہارے پیچھے بھاگتا ہے وہ ہر صورت تمہیں مل کر رہے گا, اور جس کے پیچھے تم بھاگتے ہو پتہ نہیں وہ ملے گا یا نہیں ملے گا, پتہ نہیں ملے گا یا نہیں ملے گا. اسی لیے آج تک آپ نے نہیں سنا کوئی بندہ بھوک کی وجہ سے مر گیا. اچھا, اور پھر فرمایا ولا تأسفا, یہ بات سنیے, ولا تأسفا علی شیء منہما ذوی عنکما, اگر تمہارے سے دنیا کی کوئی چیز چلی جائے تو افسوس نہ کرنا. کئی لوگ ہوتے ہیں ان کا موبائل ایک گم ہو جائے نا تو 40 دن چلہ کاٹتے ہیں افسوس کا. بھائی گیا گیا, بھائی آپ محنت کر کے آپ 10 اور لے سکتے ہیں. دنیا کی کوئی چیز چلی گئی, مہنگا ہے سستا ہے جو ہے, انسان اپنے نفس سے تو جنگ کرے نا کم از کم. اگلا جملہ فرماتے ہیں قولا بالحق, جب بولنا حق بولنا. اب اس پر تفصیل کا ٹائم نہیں ہے. وَعْمَلَا لِلْعَجْرِ, اور جب بھی کام کرنا اجر و ثواب کے لیے کرنا, دکھاوے کے لیے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب ہم اپنے اندر اب آئینہ لگا کر دیکھیں تو پتہ چلتا جائے گا. آگے فرماتے ہیں اوصیکما, میں آپ دونوں کو وصیت کرتا ہوں, بیٹوں کو. اگلا جملہ سنیے, وَجَمِيعَ وَلَدِي, ٹائم تمام ہو گیا ہے, ابھی 1-2 منٹ ہیں. جَمِيعَ وَلَدِي, آپ کو دونوں کو وصیت کرتا ہوں, اپنے تمام بیٹوں کو. 2 کو الگ کیے اور تمام کو الگ کیے. نمبر 3 وَأَهْلِي, اور جو میرے اہل و عیال ہیں, خواتین ہیں یا اور سٹیپ رشتہ دار ہیں. وَمَنْ بَلَغَهُ کتابی, اور جس کو میرا یہ خط پہنچے. آپ تک نہج البلاغہ میں مفتی جعفر حسین صاحب نے پہنچا دیا اسے کیا کہنا, بِتَقْوَى اللَّهِ وَنَظْمِ أَمْرِكُمْ, ایک اللہ کے تقوی کی رسی کو نہ چھوڑنا اور اپنی زندگی کو منظم کرنا, زندگی کو منظم کرنا. اور بس یہاں تک کافی ہے, باقی ٹائم ہمارا ہو گیا ہے. اور آپ پھر فرماتے ہیں یہ بات یاد رکھنا, قرآن کو نہ چھوڑنا. اللہ اللہ فی القرآن. اور جملہ کیا فرماتے ہیں, شاید مولا علی کو پتا تھا ہمارا, فرماتے تھے کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا غیر قرآن پر عمل کرنے میں تم سے زیادہ سبقت کرے. اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سب کو قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی قرآن منزل کے صدقے پروردگار ہمیں فہم و فراست عطا فرمائے, ہمارے قلوب کو علوم محمد و آل محمد کے علم سے سرشار فرما. پروردگار ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما, موجودین کی توفیقات میں اضافہ فرما, مریضوں کو شفا عنایت فرما. اور اس رات کی برکت سے جتنے افراد یہاں حاضر ہیں یا حاضر ہوں گے, حاضرین غائبین جنہوں نے درخواست دعا کی ہے, پروردگار اس رات کے صدقے میں ان کی سب کی حاجتوں کو ربنا تقبل دعاء منا انك انت السميع العليم بجاه محمد وآله